سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. اپنے بیان کا آغاز اللہ کریم کی حمد و ثنا کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مولا تیرا شکر ہے تو جس حال میں رکھے. 10 روزہ کربلا کی محفل سن کر یا جب سے کربلا والوں کا ذکر سنا ہے بڑی سی بڑی مشکل اور بڑی سی بڑی پریشانی میں بس یہی نکلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مولا ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہر حال میں ہماری مشکلات کیا ہیں, ہماری پریشانیاں کیا ہیں, ہمارا دکھ کیا ہے, ہمارا درد کیا ہے, کچھ بھی نہیں. آج بیان کا کوئی بھی موضوع نہیں ہے. پہنچانا ہے جس کے لیے کسی بھی تاریخ کا سہارا نہیں لے رہی میں, اور نہ ہی لفاظی ہے, نہ ہی کوئی نقشہ کھینچنا ہے, نہ ہی آپ کو کسی غم کی طرف ابھارنا ہے. پاکیزہ روحیں منتخب روحیں تو ازل سے ہی غم مصطفیٰ اور غم حسین میں مبتلا ہیں. لیکن چونکہ آج 10 محرم الحرام ہے تو ذرا میں اور آپ چشمے تصور میں دشت کربلا تو ضرور جائیں گے, ضرور. اس چشمے تصور میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان حوض کوثر, وارثان قرآن, نبی کے دلارے, شہزادی کونین کی لگتے جگر اور لگتے جگر, اور وہ پاکیزہ گھرانہ جن کی ولادتوں پر جبریل امی آیا کرتے, جھولا جھلایا کرتے. آخر اس مقدس پاکیزہ خاندان جنت کے وارثوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ حق ہے ہمارا, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں. فرض بھی ہے جانیے کہ چمنستانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا کیسے, ان کا لہو پیوند خاک ہوا کیسے, سر تن سے جدا ہوا کیسے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی ابہام ہو تو یہ وقت نہیں کہ میں اس ابہام کو دور کروں. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں ذاتی طور پر جب نعتیں سنا کرتی تھی تو یاد مدینہ میں کئی بار آنکھیں گریا کرتی تھی. اور آج بھی آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ جب در مصطفیٰ چھٹتا ہے تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے. اس شاک کی بات نہیں کر رہی میں, متقی پرہیزگاروں کی بات نہیں کر رہی میں, بات کر رہی ہوں اپنے جیسے آپ جیسے گناہگاروں کی, جن کی زندگی میں ایک لمحہ قرآن و سنت کی پابندی سے نہیں گزرتا, لیکن بہرحال امتی کے ہیں. در مصطفیٰ پہ جا کے جو روتے ہیں نا, سارا حال دل کہتے ہیں.
اور جب اس شہر سے نکلتے ہیں نا تو اس وقت تک نگاہیں در مصطفیٰ کا طواف کرتی ہیں جب تک نگاہ سے وہ گنبد خضرا اوجھل نہ ہو جائے۔ ہماری آنکھیں زندگی میں ایک بار نہیں ہزاروں بار گنبد خضرا کی یاد میں روئی ہیں۔ ہماری آنکھیں جب جب گنبد خضرا سے ٹکرائی ہیں نا تو لگتا ہے کہ دل سینے سے نکل کے باہر آ گیا۔ جب ریاض الجنہ میں ہمیں جگہ ملی، یقین کریں لگا آغوش مصطفیٰ میں جگہ مل گئی۔ تو کیا تھا کہ لگا دل سینے کی حدود سے نکل کے باہر آ گیا، اور ہر ایک شخص کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ریاض الجنہ میں لوگوں کی آنکھوں کی سرخی، آنکھوں کے آنسو، دلوں کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی بتاتی ہے کہ امتی اپنے نبی سے کتنا قریب ہے، امتی اپنے نبی سے کتنا قریب ہے۔ چشم تصور میں نے بچپن میں جب شعور نہیں تھا تو اہل علم کی صحبت میں بیٹھی تو انہوں نے مجھے چشم تصور میں چشم تصور میں مدینے کی سیر کرائی، چشم تصور میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دلایا، اور پھر شفاعت اور اس میں کم و بیش اہل محفل اہل مجلس روئے، لیکن یقین کرے کوئی فتویٰ نہیں۔ کیا ہوگا فتویٰ؟ گریا پہ کب کسی نے فتویٰ دیا؟ گریا کا تعلق شریعت سے ہو یا نہ ہو، محبت سے ضرور ہے۔ صرف محبت ہے جو آپ کو رونے پر مجبور کرتی ہے، محبت رلاتی، اور اتنا رلاتی ہے کہ محبت کرنے والے اپنی ذات کو فدا کر کے بقا پا جاتے ہیں۔ مدینے کی یاد میں رونے والے مجھ جیسے آپ جیسے لوگ، مدینے کی جدائی میں ایک ایک لمحہ یہاں بے قرار رہنے والے، آنے کے بعد دوبارہ جانے کی دعائیں کرنے والے، مدینے کی کھجوروں سے، تزوی سے، مٹی سے، ایک ایک چیز سے عشق کرنے والے ہم لوگ، مدینے کے نام پر جان لوٹانے والے، مدینے کے تصور میں رہنے والے، مدینے کی یاد میں نعتیں سننے والے، گنبد خضرا کو تصور میں تکنے والے، اپنے ٹی وی پر گنبد خضرا کو دیکھنے والے، اپنے گھروں میں گنبد خضرا کو سجانے والے، اپنے سینے پہ گنبد خضرا کو سجانے والے، گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر زندگی کو گزارنے والے، کس طرح غم حسین سے اپنا دامن بچائیں گے، کس طرح؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ساری آیتیں ملائیے تو حیات حسین بنتی ہے۔ میرے حسین علیہ السلام کی پوری زندگی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حسین کی زندگی میں صبر ہے اور صلاۃ ہے، حسین کی زندگی کے انجام پر بھی صبر اور صلاۃ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کا امام ہو اللہ حسین کے ساتھ ہے۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہیں بولو، نہیں کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، حسین زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور ایمان والوں کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے حسین، ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اولاد سے، پھلوں سے آزمائیں گے، خوشخبری تمہارے لیے ہے کیونکہ تم صبر کے ایمان ہو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اہل ایمان ہے، یہ آہو فغاں نہیں کرتے، یہ عجلت اور ناشکرا پن نہیں کرتے، قالوا، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ میرے حسین نے بتایا اے اللہ، حسین، حسین کی جان، حسین کا مال، حسین کی اولاد، حسین کا گھر، حسین کے اصحاب، سب کچھ تیرے لیے ہے اور ہمیں تیری طرف لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ میری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہ ابھی حیات ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی خاک دی، ام سلمہ رکھ لو، وہ دور فاسٹ تو تھا نہیں کمیونیکیشن کا، رکھ لو، سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا لاڈلا شہید ہو گیا۔ اور کرب و بلا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا میری اور آپ کی ماں رو رہی ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ روتی کیوں ہے، فرمانے لگی ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، داڑھی اور سر کے بالوں پر گرد و غبار ہے، اور میں نے دیکھا پریشان ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہے؟ فرمایا ابھی ابھی میرا نواسہ حسین شہید ہوا ہے۔ جہاں میں سلسلہ چشمے تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشمے تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر میرے مصطفیٰ کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کی پیدائش کی خوشی مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے حسن کے بعد حسین عطا کر دیے، نواسی کی خوشی کسی بھی نانا سے پوچھئے، یہ تو خیر جان رحمتن للعالمین ہے۔ اگر آپ کبھی نانا اور نانی بنے ہوں گے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا اولاد سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے اولاد کی۔ جب کبھی پوتا یا نواسا پیدا ہونا تو ماں باپ تو اپنی جگہ، لیکن دادا دادی اور نانا نانی کے قدم زمین پر رکھے نہیں جاتے، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، خوشی کا عالم اور ہوتا ہے۔ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی۔ اور میرا کریم نبی، میرا رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے رحمت بن کر آیا، جو امتی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، جو جانوروں کو پریشان دیکھ نہیں سکتا، خوشی مکمل نہ ہوئی کہ جبریل امی آئے خبر دے دی، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ پوچھنے لگی ام فضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، نواسا آیا ہے،
یہ لمحہ، یہ گھڑیاں خوشیوں کی ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، روتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا، میری اولاد بنا کر اتارا، اور جس امت کے لیے میں دعاؤں میں سجدوں میں رو رو کے دعا کرتا ہوں، اسی امت کی شکل پر لوگ آنے والے وقت میں کل کو میرے شہزادے کو بھوکا پیاسا ذبح کریں گے، وہ عکس بن کر میری چشمہ تر میں رہتا ہے، وہ عکس بن کر میری چشمہ تر میں رہتا ہے، میری نگاہوں میں بس حسین ہی حسین رہتا ہے، میری نگاہوں میں بس حسین ہی حسین رہتا ہے۔ اب پوچھنا نہیں کہ حسین کیوں رہتا ہے، اگر یہ پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھنا کہ حسین کیوں رہتا ہے۔ حسین جواب دے، قرآن جواب دے گا، الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، یہ اس کا صدقہ ہے کہ حسین میری چشمے تر میں رہتا ہے، حسن میری چشمے تر میں رہتا ہے، شہزادی کونین میری چشمے نم میں رہتی ہے۔ وہ رات آ ہی گئی جس رات کا انتظار تھا، شب عاشورہ، یہ رات حد فاصل تھی، حق اور باطل کے درمیان چراغ بجھا دیا گیا، دنیاوی چراغ بجھا دیے گئے، حکم ہو گیا جسے جانا ہے جائے، جان بچا لے۔ لیکن ایسے انصار کس نے دیکھے جو حسین کے بغیر ایک سانس لینا بھی اپنے لیے زندگی کی توہین سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں ایسی سینکڑوں جانیں ہوتی تو صدق پیغمبر پہ فدا کر دیتے، ایسی سینکڑوں جانیں ہوتی تو رسول کے بیٹے کو جو فدا کر دیتے۔ اور کہنے والوں نے اور الا المودۃ فی القربى کا صحیح مفہوم سمجھنے والوں نے کہا، حسین حشر میں نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، حشر میں آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور آپ کے بغیر اس زندگی کا کریں گے کیا؟ اور پھر وہ رات عبادات میں گزر گئی، مناجات میں گزر گئی۔ یہ وہ خیمے تھے ہوئے زمین پر اس وقت کہ خیمے تو کم تھے، یہ اللہ کے گھر تھے، وارثان جنت، جن خیموں میں پوری رات مناجاتیں کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے دین کی سربلندی کی دعا کر رہے تھے۔ یہ وہ مقدس نفوس تھے جو خیموں میں یہ دعا کر رہے تھے، مولا حسین تو کیا، حسین کا سارا گھرانہ لے لے لیکن اپنے دین کو بلند کر دے، قرآن کو بلند کر دے، نماز کو بلند کر دے، حق کو غالب کر دے۔ جو دین حسین کا نانا لایا تھا مولا، آج اس کا نماز اس دین پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسی اسنا میں سب بھی ہو جاتی ہے، اور وہاں پر قافلے لشکر یزید سے اب حر نہ رہا، علیہ السلام بن کر واپس آ جاتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا حق کہاں ہے، لیکن جب میں لشکر یزید میں کھڑا تھا میرے ضمیر نے آواز دی، دونوں جگہ کی نمازوں پر، دونوں جگہ کی اذانوں پر، دونوں جگہ کی تکبیر پر، دونوں جگہ پہ قرآن پر، دونوں جگہ کے حفاظ پر دھوکہ نہ کھانا۔ یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حق نہیں ہے، حق وہاں ہے جہاں حسین موجود ہے۔ اور حر لشکر یزید سے قافلہ حسینی میں شامل ہو گیا اور کہا، لمحہ لگا میرے سامنے جنت بھی تھی اور دوزخ بھی، میں نے دوزخ ٹکرا دی اور جنت لینے کے لیے وارث جنت کے قدموں میں آ گیا۔ پھر کیا تھا صبح عاشور کو، کیا تھا؟ ہم تھے تو اجالوں کا بھرم بھی تھا ہم ہی سے،
हम थे तो उजालों का भरम भी था हमी से, कहते हैं कि फिर चांद ना उभरा सरे मकतल, कातिल की जबी शर्म से पेवस्त जमी है, कातिल की जबी शर्म से पेवस्त जबी है, किस दर्ज से मेरा काफिला उतरा सरे मकतल, किस दर्ज से हुसैन का काफिला उतरा सरे मकतल। और फिर मेरे अली अकबर शबीह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार में, गुफ्तार में चेहरा अनवर ऐसा जैसे रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ाने सुबह आशूर अली अकबर ने दी, और ये अली अकबर से चलने वाला सिलसिला सिजदा आखिर इमाम हुसैन पे खत्म हुआ। इसके बाद आपके अंसार आए, आपके साथी आए, एक एक आए, शहादतों का सिलसिला शुरू हो गया। फुरात बह रहा था, 3 दिन के प्यासे भूखे बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरतें ये मुट्ठी भर ग़ज़वा बदर की याद को ताज़ा करने के लिए मैदान में उतरे हैं, और कैसी कैसी तकलीफ से आजमाया जा रहा है। भूख भी है, प्यास भी है, खौफ भी है, अरे औलादों की सूरत में शहादतों का सिलसिला भी है। और एक एक साथी, कभी मुस्लिम बिन औसिजा, कभी हबीब इब्ने मदाहिर, तो कभी इब्ने वहाब, और न जाने कौन कौन से साथी एक एक करके मक्तलगाह में गए, अपनी जान की बाजी लुटाई, और फिर उनके जन्नती लाशों को उठाने वाला मेरा तन्हा हुसैन था, तन्हा हुसैन था। अब जब सारे अंसार खत्म हो गए तो बारी आई चमनिस्तान मुस्तफा की, गुलिस्तान मुस्तफा की। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का चमन है, कैसे कोई दुख नहीं समझ सकता। अरे अहले औलाद औलाद का दुख ना समझे, अहले दिल दिल वालों का दर्द ना समझे, कोई माँ बेटे का गम ना समझे, कोई बहन भाई का दुख ना समझे। अरे किसी माँ की गोद ना उजड़े, वो सिलसिला शहादतों का करबो बला के मैदान में देखा। कैसे कैसे खानदान मुस्तफा के कीमती नगीने थे, जिनके चेहरे से भूख आया थी, नकाहत आया थी, प्यास से ज़बानें खुश्क थी। लेकिन हैरान है कि जज्बे शहादत के शौक में कोई हल्की सी भी घबराहट उनके करीब नहीं थी। और अली अकबर जो हम शक्ल मुस्तफा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुशाबियत रखने वाला, जिसके बारे में खुद इमाम हुसैन ने भेजते वक्त फरमाया, ए खुदा गवाह रहना, ये उसको शहीद कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं जो चेहरे में, अखलाक में, गुफ्तार में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबे है। हमें जब जब तेरे रसूल की याद आती थी, हम अली अकबर का चेहरा देखा करते थे। हमें जब जब नबी का चेहरा देखना होता था, हम अली अकबर को देखते थे। अरे अली अकबर को देख के एक बार तो मैदान में शोर भी उठा, कहीं ये पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं आ गए। उस अली अकबर की कुर्बानी मेरे हुसैन ने दी, और कैसे दी कि अलविदाई बोसा उनकी जबी पे दिया, सीने से लगाया, हसरत भरी निगाहों से देखा, दुआएं दी और मक्तल की तरफ भेज दिया। और जब एक बार अली अकबर ने आवाज दी, अपने घोड़े को एड़ लगाकर आकर और फरमाया, बाबा जान प्यार। आपने फरमाया, मैं तो खुद कई दिन का प्यासा हूं, लेकिन मेरी जुबान को चूसो, मेरी जबान को चूसो। मुझे समझ आया कि नबी करीम अपनी जबान मेरे दहन में क्यों रखते थे। और बिल आखिर इन यजीदियों का मुकाबला करते करते अली अकबर इस दुनिया से चले गए, शहादत का आला मकाम पाया। ये अली अकबर जो
मुशाबह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जवान बेटे, हर बंदा औलाद का दुख समझ सकता है, मकसूद रुलाना नहीं है, लेकिन अगर आप इस दर्द को महसूस कर लें तो रोना भी इबादत है। और क्यों महसूस नहीं करते? छोटी छोटी चीजों की जुदाइयों में रोने वाले, आज भी गुंबद खिजरा की याद में रोने वाले, गुंबद खिजरा को नज़रत है, हुसैन जुज़े बदन है, हुसैन लहूए मुस्तफ़ा है, हुसैन सत्ते मुस्तफ़ा है, हुसैन जन्नत के नौजवानों का सरदार है। अरे हुसैन वो हुसैन है कि रो रहे हैं तो आपने फरमाया दरवाजा बजा के फातिमा जाने पिदर रोने ना दिया करो। कितनी बार कहा है हुसैन को रोने ना दिया करो, ये रोता है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। सोचिए जो हुसैन के बचपन का रोना ना सह सके, वो करीम मुस्तफा करबो बला के मैदान में किस तरह इस अजियत को गवारा कर रहे होंगे। आखिर अली अकबर भी शहादत की मंजिल पे पहुंचे। आप मेरे इमाम हुसैन देख रहे हैं, कौन सा चमनिस्ताने मुस्तफा का फूल होगा जो शहादत के लिए सुए मक्तल चलेगा? कौन होगा जो अली अकबर के साथ अपनी मसनदी शहादत बिछाएगा? अरे कौन है जो मफारकत के दाग से मेरा सीना छलनी करेगा? कौन कौन तृष्णा लब है जो हौज़े कौसर पे जाकर अपनी प्यास को बुझाएंगे? अरे अब कौन मुजाहिद होगा? चमनिस्ताने मुस्तफा का फूल होगा जो दास्ताने हुर्रियत का नया बाब तहरीर करेगा। नजरें उठा रही है तो आगे से हजरत कासिम जो कि इमाम हसन के लक्की जिगर है, वो अर्ज करते ही मैं जाऊंगा, आप दोनों के साथ उन्हें भेज देते हैं। और ये हजरत हुसैन हसन का वो कीमती फूल अपने हिस्से की जंग लड़कर बिल आखिर अपने चचा की गोद में दागे मफारकत दे जाता है, शहादत की आला मंजिल तय करता है। इसके बाद अली असगर की भी बारी है। कहा तारीख में क्या है, कोई जुमला नहीं ला रही कि आप कहें कि सच और झूठ की अमेजिश है, लेकिन इतना तो मुत्तफिक है कि अली असगर गोद में था। हुरमला का जहर आलू तीर आकर हलक़े असगर पे लगा है, खून का फवारा छूटा है। हुसैन ने उस खून को हाथों में लिया है और रब से कहा मौला हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। यकीन करें अगर चश्मे तसव्वुर में इस तसव्वुर को लाएं तो बोलना मुश्किल हो जाए, आंखें जब्त न कर सके, आवाज साथ न दे सके कि अपनी गोद में उनका शहजादा तबई मौत भी मर जाए तो सीना फट जाता है। 3 दिन से प्यासा, मां का दूध खुश्क, लोग भूख और प्यास से रहा है। सिले के तौर पर हुरमला का जहर आलू तीर आकर लग रहा है। ये अजरे रिसालत दिया इन नाम में हाथ कलमा गोने, ये अजरे रिसालत था। और मेरे हुसैन ने कहा मौला ये वाली अदना से कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अली अकबर की लाश, हजरत कासिम की लाश, अली असगर का सब खून में नहाए हुए। सोचिए तो सही, सोचिए तो सही, हजरत अब्बास जुर्म पानी लेना हर इंसान का इंसानी हुकूक है। उस जरिए फुरात से चरिंद परिंद जानवर पी रहे हैं, वो यजीदी जहन्नमी पी रहे हैं। अगर फकत वो पानी मैसर नहीं है तो उन्हें जिनके जग हौज़े कौसर के मालिक है, जो जन्नत के मालिक है, हजरत अब्बास अलमदार का मश्क भरना और फिर उन जालिमों का आपके बाजुओं को काटना और आपको बेदर्दी से शहीद करना, यकीन जाने मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिल पे क्या गुजरी होगी। हजरत अब्बास अलमदार जो
شجاعت میں علی کی شبیہ تھے، جو اللہ کے شیر تھے۔ ارے ساری عورتیں، سارے بچے اپنے چچا جان پر ناز کرتے تھے، انہیں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتے تھے۔ جب ان کی نگاہوں نے حضرت عباس کی کٹے بازو اور لہو میں لتھڑا ان کا وجود دیکھا ہوگا، یہ وہی مقدس عزت مآب بیویاں جانتی ہوں گی ان پر کیا گزری ہوگی۔ دشت کربلا میں جہاں دور دور تک کوئی اپنا نہیں، جو چند مٹھی بھر لوگ تھے وہ بھی فجر کی آذان سے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ ارے میری زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو، جرأت کو سلام ہے۔ بھائی بھتیجے اور آن محمد جو ان کے اپنے شہزادے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں گئے، دونوں ساتھ گئے ہیں، اور دونوں ننھے شہزادے ایک ساتھ شہید ہو کر آئے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہمت کو، جرأت کو سلام۔ ارے یہ چمنستان مصطفیٰ ہے جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کی شجر کو سینچا ہے۔ ارے اس اسلام کی شجر میں زینب کے ننھے آن محمد کا بھی لہو ہے، عباس کے بازو اور ان کا بھی لہو ہے۔ علی اکبر کی جوانی شجر اسلام کے لیے قربان ہو گئی۔ یہاں پر علی اصغر کا لہو بھی ہمیں ملتا ہے۔ میرا حسین سب جانتا ہے، کیا نہیں جانتا؟ ایک ایک شہزادہ خون میں نہایا ہوا، ایک ایک ساتھی شہادت کے درجے پر پہنچا ہوا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ نہیں صرف میرا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بعد یہ خواتین کا ذرا لحاظ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں خیموں کو آگ لگنی ہے، آپ جانتے ہیں لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ عزت مآب بیویاں، انہیں سرے بازار پھرایا جائے گا، قیدی انہیں بنایا جائے گا، انہیں درباروں میں گھمایا جائے گا۔ یہ سارا تصور ذہن میں ہے اور سمجھتے ہیں کہ اب میں جاؤں گا تو میرے بعد کون ہوگا، یہ بات جانتے ہیں۔ اور آخر میں جانے والا میرا حسین ہے۔ یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ گھر چھوڑ جاؤں گا، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن میں نگر کا، ایک دن میں روشنی کا نگر چھوڑ جاؤں گا، اور قاتل میرا نشان مٹانے پر ہے بضد، اور قاتل میرا نشان مٹانے پر ہے بضد، میری سنا کی نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا، میری سنا کی نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا۔ کیسا امتحان ہے میرے حسین کا، کیسا امتحان۔ 56 برس کے میرے حسین، اور 56 برس سے سماعتوں سے یہ احادیث ٹکرا رہی ہے کہ حسین کو شہید ہونا ہے۔ 56 برس سے میرا حسین شہادت کے لیے بے چین تڑپ رہا ہے۔ 56 برس سے میرا حسین کربلا آنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور استقامت دیکھیے، ایک قدم بھی ڈگمگا نہیں رہا۔ کیسے ہوتا؟ ارے آغوش مصطفیٰ کے پالے ہیں، یہ علی کے دلارے ہیں، ارے یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اجر رسالت آپ سے، مجھ سے اللہ نے قرآن میں مانگی ہے۔ اور کیسے ممکن تھا یہ شاہکار رسالت کربلا کے میدان میں آیا؟ یقین کریں میرا حسین مصطفیٰ کی نگاہ میں تھا، اور میرا مصطفیٰ اللہ کی نگاہ کرم میں تھا۔ سلسلہ ٹوٹتا کیسے؟ عزم و استقلال کہیں چھوٹتا کیسے؟ ارے یہ نبی کے جلال و جمال کا مظہر تھا، ڈگمگاتا کیسے؟ اور ایسے ہی نہیں تھا، اور جب باری میرے حسین کی آئی، اور اس سے پہلے بھی جو شہادتوں کا سلسلہ ہے، آپ کے نانا جان وہاں بوتل میں شہدا کے خون جمع کر رہے ہیں، اور بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، ان کے پاس شعور ہے،
اور آزمائش کی اس گھڑی میں سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ اسماعیل تھا، اس کے فدیے کے لیے بننا آیا تھا، لیکن اس ذبح عظیم کی تفسیر میرے بیٹے کو بننا ہے، ذبح عظیم میرے حسین کو بننا ہے، ذبح عظیم بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو مکمل ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں، حلق پیاس سے سوکھ رہا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، دریا فرات بہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک جانثار ہو چکا ہے، ایک ایک ساتھی جدا ہو چکا ہے، اپنا بھائی رہا نہ بیٹے رہے، نہ بھتیجے رہے، نہ بھانجے رہے، اب تو کوئی بھی نہیں بچا۔ اب جاتے وقت حضرت حسین کی ایمان کی روشنی دیکھیے جو آنکھوں سے چمک رہی ہے، ان کا استقلال دیکھیے جاتے وقت۔ ایک نظر مڑ کر آپ نے خیموں کو بھی دیکھا ہے، ایک نظر مڑ کر آپ نے سیدہ زینب کو بھی دیکھا ہے، ایک نظر مڑ کر آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں میرے بعد ہونا کیا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی تو تھا نا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو حسین 56 برس تک حسین مصطفیٰ سے تھا، اور آج اسی حسین کا مصطفیٰ، حسین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں موجود ہے، یہ دیکھنے کے لیے حسین 56 سال تک تم مجھ سے تھے، لیکن اب یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے، جو تم سے اتنی قربانیاں مانگی گئی، تم سے تمہاری جوانی مانگی گئی، تم نے علی اکبر کو دیا، تم سے تمہارا بچپن مانگا گیا، تم نے علی اصغر کو دیا، ارے تم نے اپنی ساری کائنات اللہ کی راہ میں دے دی، اس لیے آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ انا من الحسین، آج سے میں حسین سے ہوگا۔ اس حدیث کی عملی تفسیر کربلا کے میدان میں ہے۔ ارے کردار حسین حقیقت میں کردار مصطفیٰ ہے، گفتار حسین حقیقت میں گفتار مصطفیٰ ہے، لفظ حسین حقیقت میں لفظ مصطفیٰ ہے۔ ارے آپ جس قالب میں دیکھیں وجود حسین حقیقت میں جان مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے۔ لوگ جو حسین کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، ایسا نہیں ہے وہ نہیں جانتے تھے، جانتے سب تھے کہ کس طرح دوش پیغمبر کو اٹھائے گئے ہیں، پشت مصطفیٰ کو سجدے طویل کرائے گئے ہیں، جبریل نے جن پر دھوپ نہ آئے اپنے پروں سے سایہ کیا ہو، جبریل نے جن کا جھولا آ کر جلایا ہو، ارے فرشتے جن کی سلامی کے لیے زمین پہ اترے ہو، ارے ٹھوکر لگے میرا حسین گرے تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ دے۔ سب دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، لیکن کیا کرے، لالچ، حرص، طمع، ارے یہ غفلتیں، یہ دوریاں اہل بیت کے مقام کو سمجھ نہ سکی، اور میرا حسین اپنے گھر والوں کو تنہا اللہ کے اس خیمے میں چھوڑ کر سوئے مقتل چل رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی شخص سوار میدان میں جا رہا تھا، اسے یہ حوصلہ ضرور تھا کہ پیچھے میرے کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی ہے۔ ایک ایک شہید ہوتا تھا، انہیں یہ پتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے، لیکن حسین جو صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہی ہیں، ہر ایک کی جدائی ان کے سینے کو چھلنی کر رہی ہے، نہ جانے کتنے لاشیں میرے تنہا حسین نے اٹھائے ہیں۔ آپ گھر کی ایک میت اٹھا کر دیکھ لے، آپ گھر کی میت سب دیکھ لے، ارے ہمارے ان باپوں سے پوچھئے جنہوں نے بڑھاپے میں اپنی جوان میت دیکھی ہو، زندگی بھر وہ سیدھے کھڑے ہو نہیں سکے۔ ہماری ان ماؤں سے پوچھئے اگر ان کا ایک لخت جگر دنیا سے چلا گیا ہو تو پھر بڑی جوانی میں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ مائیں زندہ رہ کر زندہ نہیں رہتی۔ امام حسین کا حوصلہ دیکھیے، 3 نگینیں لوٹا کر جو چل رہے تھے،
انہیں پتا ہے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں دشت میں کوئی نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دشت سے دور دور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ تسلیم و رضا کی منزل پر وہ اللہ کی رضا کے سامنے بالکل وہی کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے نانا جان نے انہیں تیار کیا، اور بالآخر وہ بھی اپنے گھوڑے پہ بیٹھے کرب و بلا کے میدان میں آ گئے۔ نقشہ کیا کھینچوں، مختصر یہ کہ تنہا شیر خدا کا شیر بھوکا پیاسا لڑتا رہا، جب لڑ رہا ہوگا یقیناً جب لڑ رہا ہوگا تو اس کے سامنے اپنوں کی لاشیں بھی ہوں گے، سر بریدہ لاشیں بھی ہوں گی، بازو کٹے اجسام بھی ہوں گے، سے پیچھے حضرت زینب کا خیال بھی ہوگا، بیویوں کا خیال بھی ہوگا۔ ان سارے خیالات کو لے کر ہر اپنی اولاد اور اپنی ساتھی کے دل میں زخم کو لیے یہ اللہ کی شیر کا شیر جب لڑنے چلا ہے، یقین کریں یزیدیوں کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ وہ بھلا اذان کا، نماز کا، جس کی صدا پر میرے حسین نے اپنی تلوار روک دی اور پوچھا اذان کا وقت ہے سجدہ تو کر لینے دے۔ ارے حسین نے وہ سجدہ کیا کہ سجدے کے لیے یہ سر زمین سے لگ نہ سکا، کیونکہ ملعونوں نے اتنے تیر پھینکے، اتنے نیزے پھینکے کہ گھوڑے اور زمین کے درمیان ان کا وجود رہا۔ ارے ملی نہ جن کی جبی کو سجدے کی جگہ، ملی نہ جن کی جبی کو سجدے کی جگہ، انہی کے پاک لہو سے مٹی نے کیا وضو، انہی کے پاک لہو سے مٹی نے کیا وضو۔ میرا حسین جب زمین پہ گرا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، صرف اتنا ہی پڑا ہے کہ ان بزدلوں نے حسین کی تلوار رکنی تھی۔ کہاں ایک حسین، کہاں ہزاروں کا لشکر، وہ نیزے آئے، وہ تلواریں، وہ بھالے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پور برابر جگہ نہیں تھی جو سجود پر خالی ہو۔ یہ وہ وجود جسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چپکا کر چومتے تھے، سونتے تھے اور معنوی طور پہ سونتے تھے اور فرماتے تھے نہیں ایسے نہیں سونتا، یہ جنت کا پھول ہے، جنت کی خوشبو اس سے آتی ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس کے لعاب میں لعاب مصطفیٰ شامل رہا، یہ وہی حسین ہے جو نبی کا صد کہلایا، یہ وہی حسین ہے جسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نہ صرف بیٹا کہا بلکہ آپ نے اپنی ساری محبتوں کا مرکز و محور اسی حسین کو بنایا۔ یہ وہی حسین ہے جنہیں وارث قرآن بنایا، جنہیں جنت کا وارث بنایا۔ امت دیکھ لے میرے حسین کا مقام کیا ہے، یہ امت جان لے، قرآن پڑھ کر جان لے کہ الا المودۃ فی القربى کا مقام کیا ہے۔ یہ امت جان لے کہ قرآن میں تو جو اترا سو اترا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے حدیث ثقلین بھی چھوڑی، فرمایا تم میں دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری عطرت، ایک قرآن اور دوسری عطرت۔ آپ دیکھیے اس امت نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، عطرت کا کیا حال کیا۔ اب سمجھ میں آیا کربلا کے میدان میں میرے کریم آقا کیوں بار بار فرما رہے تھے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے کہ حوض کوثر پہ آ کر ملیں گے۔ آپ کیوں بار بار فرما رہے تھے کہ دیکھو کون ضرور دیکھو، میں دیکھتا ہوں میرے بعد تم ان کا کیا حال کرتے ہو۔ آپ کیوں بار بار اذکرکم اللہ، یہ حجت الوداع پہ فرمایا ارے میں اپنے گھر والوں کے لیے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ ارے یہ جو نواسہ ہے عام کا نہیں، یہ خاتم الانبیاء کی اولاد ہے، یہ تمہارے رسول کی اولاد ہے، یہ تمہارے رسول کا بیٹا ہے۔ تم نے کلمہ جن سے لیا، تم نے توحید جن سے لی، تم نے نمازیں جن سے لی، تم نے سجدے جن سے لیے،
اسی کے بیٹے کو تم نے تدبیر کہہ کے ذبح کیا. یہ کیسی اجلت تھی, یہ کیسا شور تھا, آوازیں آ رہی تھی جلدی کرو جلدی کرو, حسین کو ذبح کرو, ہمیں نماز پڑھنی ہے. یہ حسین ذبح ہوا کہ تقدیر ذبح ہوئی, آج تک سمجھ نہ آ سکا یہ کیا کیا اس امت نے اپنے ہی رسول کے بیٹے کے ساتھ. لیکن یہ پیغام مل گیا کہ یہ امت جب اہل بیت کا دامن چھوڑے گی, اس کے اپنے دامن میں صرف شکل قلبی بچے گی, حسرتیں بچیں گی, ارے مکاریاں عیاریاں بچیں گی, ان کے جہان ان کے دامن میں کچھ نہیں ہوگا. زبانی خالی زبان, خالی نمازیں, خالی روزے, خالی سیدھے, ارے خالی حج, خالی عمرے ہوں گے. اگر ان کے پاس حسین نہ ہوا تو ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا. میرا حسین جو اللہ کی بارگاہ میں صبر اور رضا کے مناظر طے کر کے پہنچا, تو اللہ کریم نے بھی بڑے پیار سے میرے حسین سے کہا ہوگا, یا ایھۃ النفس المطمئنہ, اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹا, اپنے رب کی طرف لوٹا. راضیۃ مرضیہ, اس حال میں کہ راضی ہے. فادخلی فی عبدی, داخل ہو میرے بندوں میں, میرے بندوں میں. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا, کیونکہ جنت کا وارث تو ہے, جنت کا مالک تو ہے. جنت تیرے نانا کے لیے بنی ہے, لیکن جنت کے مالک تم ہو. یقین کریں ایسی اطمینان والی جان کسی نے نہیں دیکھی ہوگی ہوئے زمین پر کہ چاروں طرف تلواروں کے پہرے, چاروں طرف تیر, چاروں طرف نیزے, اور عشق کی انتہا دیکھیے. کربلا کے تپتے صحرا میں اپنی زندگی کی آخری نماز کا آخری سجدہ اپنے لہو سے وضو کر کے اطمینان سے کہا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ایسا حوصلہ کوئی آل رسول کے سوا دکھا تو دے, ایسا صبر کوئی آل رسول کے سوا دکھا تو دے کہ جہاں کئی شہادتوں کا سلسلہ ہو, آخری شہادت جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی, اور ان کی زبان پہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اور اپنی جان آخری کی سپرد کر دی. یقیناً آپ کے مقام صبر و رضا اور استقامت پر قدسیان فلک بھی حیران ہوں گے. آپ کے نانا جان نے بھی خوش ہو کے کہا ہوگا, حسین تو پاس ہو گیا, حسین تم نے میرے لہو کی لاج رکھ لی. وہاں بی بی فاطمہ تو زہرا بھی فرما رہی ہوں گی, حسین تم نے میرے بابا کی لاج رکھ لی, تم نے اپنے لہو سے شجر اسلام کو سینچ دیا. وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح بھی رش کر رہی ہوگی, دعائیں کر کر کے ایسے مصطفیٰ کو نہیں مانگا, کیونکہ ذبح عظیم کی تفسیر تو مصطفیٰ کی اولاد کو بننا تھا. ان کی روح بھی مسکرا رہی ہوگی. یقین کریں آسمان نے اپنا لوہا سنایا, سورج کہیں جا کے شرمندگی سے چھپ گیا, چاند نے چمکنا چھوڑ دیا. ارے آسمان کی آنکھیں خون سے آنسو بھرنے لگی, چاروں طرف آسمان پہ سرخی چھا گئی. اب ہونا تو یہ تھا کہ جس کی جان لینی تھی اس نے بھی جان دے دی. ہم نے سوچا, ہم نے سمجھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن کیسے ہوگا. ارے ان لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننا تھا, اور اہل بیت رسول اللہ کو قربانی کے اس درجے پہ جانا تھا جس کا مقابلہ, جس کا ثانی کوئی اور نہ ہو. حادتی حد یہ جنتی اجساد زمین پہ پڑے تھے, اور ان رزیلوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جنتی پھولوں کو مسل دیا. یہ نرما نازک جسم جو پہلے ہی پیروں پہ سے چھلنی چھلنی تھے, آخری حد تھی, انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسل دیا.
ہوگا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑے پیارے چچا، بڑی محبت کرنے والے، آپ کو بھی بڑی محبت. حضرت وحشی نے آپ کو شہید کیا، اب وہ اسلام لے آئے. اب اسلام لے آئے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے وہ سید الشہداء کا قتل ہی کیوں نہ ہو، معاف ہو گئے. لیکن دل کا کیا کرے، اس دل کا کیا کرے؟ قلب مصطفیٰ تو ویسے ہی بہت نرم ہے، رحمت للعالمین. فرمانے لگے وحشی دل میں کوئی خلش نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے میرے سامنے مت آنا. جب جب آؤ گے چچا کی یاد رونے آئے گی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا کو شہید کرنے والوں کو نہ دیکھ سکے جبکہ وہ توبہ کر کے ایمان لے آئے. فرمایا میرے سامنے نہ آنا. اس یزید لعین و ملعون کا کیا بنے گا جسے نہ ندامت رہی، جس کے دامن میں نہ توبہ رہی بلکہ اس نے حد کر دی. جب وارث مدینہ کو قتل کیا، وارث کعبہ کو شہید کیا، تو پھر نہ مدینہ چھوڑا نہ کعبہ چھوڑا، سب تاراج کرتے چلا گیا. اور وہ منظر جہاں بیویوں کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، سب شہید ہو چکے تھے، انہیں یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ خیموں کو آگ بھی لگنی تھی، خیموں کا آگ لگنا تھا. بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے سب کو جمع کیا، عابد بیمار کو سنبھالا، سب کو قیدی بنایا گیا، سروں کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا. اسیران کربلا کا قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں گلی گلی پھرایا گیا. شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، سسکیوں کی آوازیں ہیں اور وہ بھی ایک ایک پیارا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے. یقین کریں کچھ بچا نہیں. یہ وہ شام آئی غریبوں کی جن کے پاس دنیا میں کچھ نہیں بچا، لیکن حوض کوثر ان کے جد کا، جنت ان کے جد کی. ہر پیاسا یہاں سے جاتا تھا، حوض کوثر نانا کے ہاتھوں سے پیتا تھا. وہ تو جنت کے مکی تو جنت میں جا بسے. ان یزیدیوں اور لعینوں کا کیا بنے گا، ان یزیدوں اور لعینوں کا کیا بنے گا؟ میرا اور آپ کا تو فقط اتنا حق ہے کہ جب حسین کی یاد آئے، ان کی شہادت کا ذکر ہو، ان کے مقام کو پہچانیے، ان کے مقصد کو پہچانیے. اور پھر اگر دل میں کہیں درد کی لہر اٹھے، خلوت میں ایک آنسو بہائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیجیے، مولا اس امت کا ہر بچہ جذبہ حسینی سے سرشار ہو جائے. لٹ کے آباد ہے اب تک جو، لٹ کے آباد ہے اب تک جو، وہ گھر کس کا ہے؟ سب سے اونچا ہے جو کٹ کر ابھی، وہ سر کس کا ہے؟ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے؟ کس نے مقتل کی زمین چھو کر معلّہ کر دی، کس نے مقتل کی زمین چھو کر معلّہ کر دی؟ پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے؟ کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے روا، کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے روا؟ قافلہ آج طلب شہر بدر کس کا ہے؟ تخت والوں نے معرخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے معرخ بھی خریدے ہوں گے. ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے؟ ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے؟ لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک. جس میں ٹوٹی ہے یہ برچی وہ جگر کس کا ہے؟ جس میں ٹوٹی ہے یہ برچی وہ جگر کس کا ہے؟ کون ہر شام غم شام میں لہو ہوتا ہے؟ کون ہر شام غم شام میں لہو ہوتا ہے؟ آسمانوں سے ادھر دیدہ
मुकद्दर किसका है, जिसकी हद मिलती है जन्नत की हदों से मोहसिन, जिसकी हद मिलती है जन्नत की हदों से मोहसिन, जो हुसैन इब्ने अली और सफर किसका है, जुज इब्ने अली और सफर किसका है। अल्लाह करीम हमें शहदाए करबला का सदका अता फरमाए। जरूर जश्न तसव्वुर में दश्त करबला को लाया करें। अहले क़ल्ब, साहिब औलाद, हर माँ बहन इस वाक़ई की मानवियत को समझने की कोशिश करें, इसकी असर अंगेजी को महसूस करें। अगर आप करबला को महसूस कर गए तो मेरा दावा है आपकी गोदों में अली अकबर और असगर पलेंगे। आप इस साहने करबला से, इस हक व बातिल के मार्के से, आले रसूल की इस चमनिस्तान से एक गहरा सबक लीजिए। आंसू मार्फत में डूबा हो, यकीन करे किस्मत बाम पर पहुंच जाती है, किस्मत उरूज पर पहुंच जाती है। आंसू गफलत का शिकार ना हो, आंसू मार्फत में ढला हुआ हो, ये आंसू आपका और आपकी औलाद का मुकद्दर जगमगा देंगे। ये आंसू मार्फत भरे, ये इल्म मार्फत के साथ, ये मवद्दत अहले बैत के साथ आपकी और मेरी दुनिया भी बसा देगी और आखिरत भी सवार देगी। अल्लाह करीम हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए, अहले बैत से मवद्दत अता फरमाए, अहले बैत का जिक्र अता फरमाए, अहले बैत का दामन अता फरमाए, एक एक फर्ज से तमस्सुक अता फरमाए। हमारे जवानों को अली अकबर का सदका मिले, हमारे बच्चों को अली असगर का सदका मिले, हमारी बेटियों को सैयदा ज़ैनब का सदका मिले, अरे हमारे घराने को नबी के घराने का सदका मिले, हमारी नस्लों को नबी की नस्ल करीम का सदका मिले, हमारे घरों में अहले बैत की रोशनी फूट जाए, हमारी औलादों को अहले बैत का जज्बा मिल जाए। अरे इस गाफिल उम्मत को तमस्सुक अहले बैत मिल जाए। रब्ब करीम हमारे इन जज्बों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमारी 11 रोजा महफिलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमें गमे मदीना के साथ गमे हुसैन अता कर दे। रब्ब करीम हमें कुरान और अहले बैत की मारिफत अता कर दे। रब्ब करीम हमें सहाबा करम रिज़वान का दामन अता कर दे, हमें अपनी माओ से तमस्सुक अता कर दे, हमें औलिया कराम की गुलामी अता कर दे, हमें सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। मेरी हर माँ बहन के हाथ में कुरान पाक आ जाए, मेरी हर माँ बहन को कुरान का तदब्बुर और तफक्कुर मिल जाए, हमारी नस्लों को कुरान की मारिफत मिल जाए, हम सबको सजदों की लज्जतें मिल जाए, हमारे मुसल्ले हमारी आंखों के आंसू से तर रहे, हमारी रातें अल्लाह की बारगाह में गुजरे, हम सबको हया की चादरें मिले। मौला हमारी हर माँ बहन बेटी को हया की चादरें मिले, इस्लाही मुआशरे के लिए हम अहम किरदार अदा करें, हमारी बिगड़ियां बन जाए, हमारी डूबती कश्तियों को आफियत भरा साहिल मिल जाए, हमारे बीमारों को शिफा मिल जाए, बेरोजगारों को हलाल रोजगार मिल जाए, कर्जदारों के कर्ज दूर हो जाए। रब्बे करीम मेरे मालिक को मौला मेरे पाक परवरदिगार वे निकाह के निकाह हो जाए, वे औलाद साहिबे औलाद हो जाए, बिगड़ियां बन जाए मौला, बिगड़ियां मिल जाए बन जाए, सबको ज़हनी कल्बी सुकून मिले, सबको ज़हनी कल्बी सुकून मिले मौला, सबको नागानी हाथ आफात बलैयात इमराज और अमवात से निजात मिले। रब्बे करीम सबको जिक्र वाली जिंदगियां मिले, शर्फ वाली मौत मिले, एक सांस भी गफलत के साथ ना आए, आती जाती सांस के साथ मौला अपने जिक्र की, अपने रसूल और आले रसूल की मारिफत अता फरमा दे। दुनिया भर में मजलूमीन की मदद फरमा, दुनिया भर के मजलूमीन की मदद फरमा, बिलखुसूस मौला करबला वालों का सदका, गजा वालों को
कामयाबी अता फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा, दुश्मन इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमा, इनकी गैब से मदद फरमा, दुनिया भर में जो जुल्म का सिलसिला है मौला उसको करबला वालों का सदका मौला दौरे हाजिर की यजीद से मुकाबला करने की हिम्मत अता फरमा, और मौला गजा वालों को सुरखुर्वी अता फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इलाही इस्लाम का बोलबाला फरमा, हम सबको कालिबे इस्लाम में ढलने की तौफीक अता फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, अहले मजलिस को करबला का मुसाफिर बना, अहले मजलिस को मौला हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, मदीने शरीफ का मुसाफिर बना, रब करीम अनवारे हबीब को इस्तेहकाम अता फरमा, इसे मुखलिसीन मुआविनीन अता फरमा, रब करीम हमें दीन का काम करने की इखलास के साथ तौफीक अता फरमा, हमारी इन सारी महफिलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन महफिलों के लिए जितने लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, जो माए बहनें सुनने आई, घरों में बैठ के सुन रही है, इलाही जिसने जिस हवाले से जो भी काम किया तू जानता है मौला, सबके इल्म में, अमल में, उम्र में, वक्त में, जान में, रिस्क में, खुशियों में, औलाद में बरकतें ही बरकतें अता फरमा दे मौला, दोनों जहां की सुरखुरी अता फरमा, दोनों जहां की बुलंदी अता फरमा मौला, इन सबको गमे हुसैन का सदका अपनी औलादों का गम ना दिखाना मौला, सबको औलादों के दुख दर्द से बचा ले, सबकी औलादों को नेक और सोने बना दे, सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे, वालिदैन को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा दे, आगोश मादर की बच्चियों को मौला इनकी नसीबों को बुलंद फरमा दे, रब्बे करीम इस उम्मत की हर बेटी को खातून जन्नत का सदका अता फरमा दे, रब्बे करीम हम पर अपनी रहमत की बरकत की मूसलाधार बारिश बरसा दे, और हमें करबला वालों का सदका अता फरमा दे, वक्त निज़ा इब्लीस के मकर फरेब से बचाना, हमारी ईमान की मुहाफ़िज़त फरमाना, हमारे लबों पर जारी हो बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।